اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں ہوں ڈاکٹر محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سیکس ہیلتھ کیئر ٹپس۔ سامعین، باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں دوسرے بہن بھائیوں کی بھی خدمت کر سکوں۔ تو گویا آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے یوٹیوبر دوستوں کے لیے ہے۔ یوٹیوبرز پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، نیپال سے ہوں، سب کی پرابلم کامن ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں کون کون سی پرابلم کا خطرہ ہوتا ہے یوٹیوبرز کو۔ ان میں سب سے پہلے دماغی کمزوری، کیونکہ اس میں زیادہ جو ہے دماغ کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، سستی کا رہنا، کسی کام کو دل نہ کرنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہ کرنا، قبض کا ہو جانا، وٹامن ڈی کی کمی، کیلشیم کی کمی، پٹھوں کی کمزوری، پنڈلیوں میں درد اور تھکاوٹ کے احساس، آنکھوں میں درد، آنکھوں کی کمزوری، یہ تمام مسائل جو ہیں یوٹیوبرز کو لاحق ہو سکتے ہیں اور ان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور میرے بہت سارے دوست جو یوٹیوبرز ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں یہ پرابلم ہو بھی سکتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر ان میں پرابلم جو ہے قبض جو ہے وہ بہت جلد ہوتی ہے۔ قبض اور وٹامن ڈی کی کمی یہ بہت جلدی ہوتی ہے، کیونکہ وٹامن ڈی کی کمی کی اصل وجہ یوٹیوبرز ایک روم میں قید رہتے ہیں اور روم میں ہی ہارڈ ورک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وٹامن ڈی ان کی باڈی کو میسر نہیں ہوتی اور ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو میرا تمام یوٹیوبر دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دن کے وقت دوپہر کے ٹائم میں 12 سے 2 کے درمیان جو آپ ورک کریں تو دھوپ میں آدھا گھنٹہ لازم بیٹھیں تاکہ آپ کی وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور وہ دوست بھی جن کو ابھی یہ کمی لاحق نہیں ہے، نئے یوٹیوبرز ہیں، وہ بھی لازم دھوپ میں بیٹھا کریں آدھا گھنٹہ اور زیادہ کوشش کیا کریں، واک کیا کریں۔ اور آپ کو قبض کا پرابلم، بد ہضمی، معدے کا السر وغیرہ اور ان کی وجہ ہوتی ہے قبض۔ اور قبض کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے کھانے کی ترتیب وہ صحیح نہیں ہوتی، آپ کے کھانے کی روٹین جو ہے وہ ایک نہیں ہوتی، آپ روٹین وائز کھانا نہیں کھاتے اور زیادہ تر اپنے کھانے میں فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معدے کی بد ہضمی، معدے کا السر اور قبض جو ہے لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں کھانے کے بعد پانی نہ پئیں اور کھانا کھانے کے بعد فوراً ورک نہ کریں یا نہ سوئیں، اور کوشش کریں کہ واک زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور ایک اور بات کہ آپ لوگوں کے معدے میں گرمی، خشکی اور تیزابیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کی نیند کا وقت جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کی نسبت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے جب آپ اٹھتے ہیں تو اچھی طرح سے کھانا کھائیں، دل بھر کے کھانا کھائیں اور تھوڑی سی بھوک رکھیں۔ آپ جب بھی سو کے اٹھتے ہیں یہ مت سوچیں آپ ناشتہ کر رہے ہیں، آپ نے ناشتہ نہیں کرنا، اس کو کھانا سمجھ کے کھانا کھانا ہے، اور کھانے میں زیادہ کوشش کریں پانی والی غذائیں استعمال کریں تاکہ آپ کے معدے میں خشکی اور تیزابیت نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ان بیماریوں کے علاج کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں سے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے جو حاصل ہوگا انشاءاللہ دوسرے میڈیکل چینل سے حاصل نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میری ہر ویڈیو جو ہے جو میں اپلوڈ کروں گا وہ وضاحت کے ساتھ ہوگی اور ایسی ٹپس ہوں گی جو دوسرے میڈیکل چینلز والے نہیں بتاتے، اور بالکل ایزیلی میں بتاؤں گا۔ ان دوستوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا جو ان پڑھ ہیں، جن کو میڈیکل زبان سمجھ میں نہیں آتی، جو انگلش نہیں سمجھ سکتے، تو انشاءاللہ میں سادہ لفظوں میں
ان کو سمجھانے کی کوشش کیا کروں گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور کیلشیم کی کمی کے لیے آپ لوگ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور اب گرمیاں ہیں تو لیمو پانی کا استعمال کریں جو آپ کے لیے مفید ہے۔ باقی انشاءاللہ میڈیسن جو ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک میڈیسن خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے، تمام یوٹیوبرز اور ڈرائیور حضرات کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں کا پیٹ کا بڑھ جانا یہ بھی کامن ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان لوگوں میں یہ پیٹ کا بڑھ جانا عام مرض کے طور پر پایا جاتا ہے۔ اور جو دوست میرے ٹائپنگ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آن لائن بزنس کرتے ہیں یا لرننگ پہ ویڈیو بناتے ہیں، ان کی انگلیوں میں کھچاؤ کا پیدا ہونا یہ بھی کامن ہے۔ انشاءاللہ سب کی میڈیسن ڈیفرنٹ ہے، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تمام جو امراض آپ لوگوں کو پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ان کا علاج آپ کو بتا سکوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کیا کریں اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں، کیونکہ آپ کا ٹائم جو ہے صرف لوگوں کے لیے نہیں، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں، اپنا خیال رکھیے۔